السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں زبان کی آفتیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ زبان کے تعلق سے زبان کی حفاظت کیسے کریں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنے تھے۔ اب زبان کی آفتیں کیا ہیں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ چلیے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو زبان کی حفاظت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتایا، ان میں بہت ساری فضیلتیں اور زبان کی حفاظت کرنے کے طریقے ہم سب سن چکے تھے۔ اب زبان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، دل ایک نعمت ہے، تو ایسے ہی زبان بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہیں اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو زبان آزمائش بھی ہے اور زبان بہت بڑی آفت بھی ہے۔ اور زبان کو اگر ہم لوگ بے لگام چھوڑ دیں گے تو پھر بہت بڑا فساد ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس زبان کو شریعت کی لگام دیتے ہیں تب جا کے پھر انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم اسے پہلے ہی سنے تھے کہ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اوندھے منہ جہنم میں جا کے گریں گے۔ زبان کی وجہ سے، صرف دوسرے گناہ نہیں، صرف زبان کو بے لگام چھوڑ دیں گے، زبان کو اگر کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، زبان کی اگر حفاظت نہیں کریں گے، زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ لاپرواہی کریں گے تو پھر اس زبان کے گناہوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں گریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ، کیونکہ زبان انسان کے اعضاء میں سے بہت زیادہ انسان کو نافرمانی کرانے والی اور بہت زیادہ گناہ میں مبتلا کرانے والی اور بہت زیادہ فساد کی جڑ ہے، تو اس لیے زبان کے تعلق سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں بھی جا کے گریں گے۔ تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور ایسی مومنہ بیوی اختیار کرے جو آخرت کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ ترمذی کی روایت۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ہمیشہ۔ دیکھیے، زبان اگر ہم لوگ زبان کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو وہ گناہ کرتی ہے، تو پھر اگر اسی زبان سے ذکر کریں گے، اچھی باتیں کریں گے تو پھر وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھو، اور ہمیشہ انسان کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے شکر میں رہے اور ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔
خالی اوقات میں فضول باتیں کرنے سے، غیبتیں چغلیاں کرنے سے اور بھی کچھ غلط کام جھوٹی باتیں بولنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اگر اسی زبان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایسے ذکر کے ساتھ اگر تر رکھیں گے تو پھر یہ زبان سے ہونے والے جو فسادات ہیں، زبان سے ہونے والے جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے ہم کافی حد تک بچ سکتے ہیں، یاد رکھو۔ چلیے اب ہم لوگ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے زبان کی جو آفتیں ہیں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت ساری آفتیں ہیں، زبان سے ہونے والی آفتیں بہت ساری، ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ان میں سے کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے پہلی چیز زبان کی آفتوں میں پہلی آفت یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تو اب وہ جھوٹ کے نقصانات کیا ہے ایک ایک کر کے آج ہم سنیں گے۔ دیکھیے جھوٹ بولتے کسے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جھوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ کوئی چیز ہوئی نہیں، اسے اگر گھڑ لیے تو وہ جھوٹ۔ دوسرا، چیز ہوئی ہے، کوئی کام کوئی بات ہوئی ہے، ہوا ہے، لیکن اسے بڑا چڑھا کر دوسروں تک پہنچائے تو بھی جھوٹ۔ پھر اسی طرح بغیر تحقیق کے دوسروں تک بات پہنچائے وہ بھی جھوٹ۔ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ کوئی چیز ہوئی نہیں، کوئی بات ہوئی نہیں، انسان اپنی طرف سے گھڑ لیا، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد کیا ہے، کسی کے بارے میں ایک بات کو گھڑ لیا کہ انہوں ایسا کرے، یہاں پر ایسا ہوا، نہیں ہوئی ہے سو چیز اپنی طرف سے گھڑ لینا، یہ جھوٹ۔ دوسرا، ایک چیز ہوئی ہے، ایک عمل ہوا ہے، لیکن اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے بڑا چڑھا کے اس میں نہیں ہوئے سو دو چار چیزیں اور اس کے اندر داخل کر کے دوسروں کو پہنچانا، یہ بھی جھوٹ۔ اور تیسری چیز یہ ہے بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچانا، وہ ہوا نہیں ہوا نہیں معلوم، ہم صرف سنیں، دوسروں کی زبان سے سنیں، ہم اپنے کانوں سے سن لیے تو اب تحقیق نہیں کرے اس کے بارے میں کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بس اس بات کو لے کر دوسروں کو پہنچاتے پھرے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اب وہ جھوٹ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قرآن میں کیا آیا ہے جھوٹ کے تعلق سے، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے جھوٹ کو انسان خود اپنی زندگی میں بولنا یا سننا پسند نہیں کرتا، جھوٹ کو انسان خود اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتا، جھوٹ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں کوئی جھوٹ بولے، کوئی بھی انسان اگر وہ جھوٹا ہے، اگر ہم لوگوں کو معلوم ہوا تو ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ تو انسانی زندگی میں جب جھوٹ پسندیدہ عمل نہیں ہے تو پھر اللہ کے نزدیک بھی جھوٹ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو یاد رکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ جھوٹ کے تعلق سے کیا کہتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 105 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کون بولتے ہیں؟ جھوٹ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے بے ایمان لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جھوٹ کو ایمان کے ساتھ ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان والا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا کہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ جھوٹی باتیں نہیں بول سکتے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے سورہ حج آیت نمبر 30 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر شرک کے ساتھ جھوٹ کا ذکر کیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دیکھو یہاں پر بتوں کی گندگی یعنی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ شرک دو ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پر جھوٹ کی سنگینی ہم لوگوں کو بتا رہا کہ جھوٹ بڑا خطرناک گناہ ہے، کیونکہ شرک بھی نہیں کرنا بول رہا اللہ تعالیٰ، فوراً اس کے بعد جھوٹ بھی مت بولو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا دیا۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے جھوٹ کے تعلق سے سورہ زمر آیت نمبر 3 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔
سیدھا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جو انسان جھوٹ کا عادی بن جاتا، جھوٹ بولتے رہتا بار بار، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا، وہ غلط راستوں پر چلتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا بول رہا۔ چلیے یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی قرآن کی آیتوں سے۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے لوگو کبیرہ گناہ جو ہے، بڑے بڑے گناہ جو ہے، ان گناہوں کے بارے میں کیا میں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دیکھیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی سب سے پہلے شرک کے بارے میں بولے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا، یہ دوسرے نمبر پر بولے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، یعنی یہ بات بولتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سیدھے بیٹھ گئے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہٹے اور سیدھے ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے بھی جو بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے، جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا۔ آج ہم جھوٹ کو کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، چھوٹا گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم معمولی گناہ بھی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے آج تو ہم لوگ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کی لسٹ، بڑے گناہوں کی لسٹ گناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا۔ کوئی خطرناک چیز ہوتی ہے جس سے ڈرانا چاہتا ہے انسان تو اس کو بار بار دہراتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں کچھ الفاظ اور زیادتی کے ساتھ آئے ہیں، اس میں یہ ہے، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ دیکھو یہ بھی کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق کی 3 نشانیاں کیا ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج جھوٹ کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہوتی۔ سچا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹی بات بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات کرے تو جھوٹی بات کرے، یہ منافق کی پہلی نشانی۔ دوسرا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ہاں جی ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا، میں کل آ جاؤں گا، میں پرسوں کو آ جاؤں گا، یہ چیز دے دوں گا، ایسی بہت ساری باتیں لوگ وعدہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بولا ہی نہیں، ہم نے کہا ہی نہیں۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والا یہ منافق کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، تو پھر یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ یہ 3 نشانیاں منافق کی ہیں، اگرچہ وہ، اب یہ صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ 3 عادتیں جس کے اندر ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، امانت میں خیانت بھی کرتا ہو، اور بولتا بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی منافق ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بول رہا، لیکن یہ 3 عادتیں اس کے اندر ہیں۔ اپنے آپ کو وہ نمازی بتا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، لیکن یہ 3 عادتیں اس کے اندر ہیں،
تو سمجھو کہ ایسا آدمی منافق ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقوں کے تعلق سے تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں رہیں گے، جہنم کے اندر چلے جائیں گے منافق۔ تو ہم لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جھوٹ بولنے سے۔ بات بات پر جھوٹ بولنا ایک سچے مسلمان کی نشانی نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ ایک اور حدیث دیکھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس کے لیے، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں اسے اللہ تعالیٰ ایک گھر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی گارنٹی ہے اس کے لیے جو دنیا میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ سیریسلی کسی بات پہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات، بڑے بڑے باتوں میں جھوٹ بولنا تو دور، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جو چھوڑ دیتا ہے، اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دیتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھر کی ضمانت دے رہے، جنت میں گھر کی گارنٹی دے رہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ ہنسی مذاق میں بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ بولنے والے نہ بنیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ جھوٹ کا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ کی سنگینی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا جہنم میں چلے جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا انسان کو برائی کی طرف لے جاتا۔ جھوٹ وہی بولتا ہے جو گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، برائی کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ تو پھر جھوٹ بولنے والا برائی کر لیتا ہے، جھوٹ اسے برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی بار بار جھوٹ بولتے رہتا، اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھا جاتا اور جھوٹ بولنے والا جہنم میں چلے جاتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ باتوں کو آگے بڑھائیں، جھوٹ کی شکلیں ہیں موجودہ دور میں۔ آج کون کون سے وہ طریقے ہیں، کون کون سی وہ شکلیں ہیں، کون کون سی جگہ ہے جہاں پر آج انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے، بار بار جھوٹ بول رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر رکھوں گا، تاکہ اگر ان چیزوں میں، ان عادتوں میں ہم بھی پڑے ہوئے ہیں لا علمی کی وجہ سے، تو پھر ان تمام گناہوں سے ہم بھی بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جیسا کہ جھوٹ کی شکلوں میں سب سے پہلی شکل اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر جھوٹی بات بولنا۔ آج لوگ اللہ کے تعلق سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم لوگ سورہ ہود آیت نمبر 11 اور اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 21 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس آیت میں؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ بولنے والا بہت بڑا ظالم ہے اور وہ آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ آیتوں کا انکار کر دیا، آیتوں کا ہنسی مذاق اڑا دیا، آیتوں کو نہیں مانتا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ قرآن مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ جس چیز کے بارے میں تم کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے اسے سچ سمجھ کر مت پڑو۔ اللہ کے بارے میں کوئی کچھ بول دیا یا کسی اور کے بارے میں کچھ بول دیا،
تمہارے کو تو یقین نہیں ہے، لیکن اسی بات کو پکڑ کے ہاں یہی سچ ہے بلکہ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے مت پھرو، کیونکہ کل قیامت کے دن آنکھ، دل، کان، ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آنکھ سے کیا دیکھا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کانوں سے کیا سنا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، دل میں کیا باتیں چھپا کے رکھے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دل کے بارے میں بھی سوال کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جن باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے ان باتوں کے بارے میں ہمیں دوسروں کو نہیں پہنچانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت نکال کر دیکھیں گے، سورہ اعراف آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں، جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ اب دیکھو اس میں ایک لمبی لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام باتوں کو۔ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہم لوگوں کو سمجھا رہا کہ اے نبی آپ کہہ دو میرے رب نے حرام کیا ہے۔ کون کون سی چیزوں کو حرام کیا؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہو اور جو پوشیدہ ہے، مطلب فحش بات، گندی بات، بے حیائی والی بات، بے شرمی والی بات جو اعلانیہ یعنی لوگوں کے سامنے بولنا ہو یا پوشیدہ طور پر لوگوں کو چھپا کے بولنا ہو، کون سی بھی بات یعنی چھپا کے بولو یا اعلان کر کے بولو، لیکن اگر وہ بے شرمی بے حیائی والی بات ہے، گندی بات ہے، فحش بات ہے، تو ایسی فحش باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ آج فحش باتیں تو ٹی ویوں پر عام ہے، موبائل پر عام ہے، فلموں میں عام ہے، اور دو چار لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تو وہاں پر بھی عام ہے، دو چار دوست مل کے بات کرتے ہیں ہوٹلوں پہ تو گندی بات، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، جب لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سہیلیاں جب ملتی ہے، دوست جب ملتے ہیں تو چھپ کے بھی گندی باتیں اور فحش والی باتیں جو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دیا کہ کوئی بھی بے حیائی والی بات، کوئی بھی فحش والی بات اعلانیہ بھی مت کرو اور پوشیدہ بھی چھپ کے بھی مت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ناحق کسی پر ظلم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کسی کے اوپر ظلم کرنا، چاہے وہ مارنا ہو، ستانا ہو، زیادہ کام دینا ہو، پھر اسی طرح کسی کا مال قبض کرنا ہو، کسی غریب پر ظلم کرنا ہو، کسی کمزور پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ظلم کو بھی حرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام کر دیا، اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تمہیں جو بات نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ باتیں مت کہو، تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے وہ بات مت کہو، دوسروں کے سامنے اللہ کے بارے میں مت بولو ایسی باتیں جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، جس کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے فتووں کے ذریعے سے حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں، ایک حلال چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا اسے حرام بول دیتے، ایک حرام چیز تھی بہت سارے لوگ اس کو حلال بھی بول دیتے ہیں، علم نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے پھرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ ایسے تمام گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد جھوٹ کی شکلوں میں
دوسری شکل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ. دوسرا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر جھوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ذمے جھوٹ نہ باندھو، جو میرے ذمے جھوٹ لگائے گا وہ آگ میں جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں؟ میرے تعلق سے جھوٹی باتیں مت کہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات نہیں بولے، لیکن اگر کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بول کے کوئی حدیث بیان کر دے رہا، کوئی ثواب کا کام ہے اس کے بارے میں بول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ثواب کا کام ہے. آج تو اتنے جھوٹ ہمارے معاشرے میں ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. مارکیٹ میں کوئی بھی چھوٹی چھوٹی کتاب مل جاتی ہے تو خرید لیتے ہیں، اس میں اپنی من مانی چیزیں لوگ لکھ دیتے ہیں، وہ لا کے پڑھ کے لوگ عمل بھی کر لیتے ہیں. بلکہ جھوٹی نمازیں لوگ لکھ دیے، جھوٹے اذکار لوگ لکھ دیے. یہ تسبیح پڑھ لو یہ ہو جاتا، یہ اذکار پڑھ لو یہ ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہو جاتا، یہ کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات کو یہ اتنی رکعت نماز پڑھو، یہ نماز میں اتنے سورے اتنی مرتبہ پڑھو. اس طرح نماز کے تعلق سے جھوٹ، روزوں کے تعلق سے جھوٹ. ممبروں میں ٹھہر کے لوگ آج جھوٹ بولتے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے جمعہ کے خطبے میں اللہ کے بارے میں جھوٹ، اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ. لوگ بڑے بڑے تقریروں میں بیانوں میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں پر بیٹھ کے بیان کرتے ہیں. ان کو اس کی سند نہیں معلوم، اس کی تحقیق نہیں معلوم ہے کہ یہ حدیث میں جو اللہ کے رسول کے نام سے بول رہا ہوں اللہ کے رسول نے ایسا کہا بول کے، حالانکہ وہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، غلط ہے، سچ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. جو یاد آیا وہ بولتے جاتے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بولتے جاتے، یا جو بڑوں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں نے سنا وہ بولتے جاتے. کئی لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ بھائی تم نے جو ابھی بات بولی ہے وہ کہاں ہے؟ تو بولتے کہ نہیں ہم لوگوں نے سنا. کئی لوگ آپ کو بھی جواب دیتے ہوئے ملتے ہیں ایسے، ہم سنے تھے جی ایسا ہے کہتے، اللہ کے رسول ایسا بولے کہتے، ہمارے نبی ایسا بولے کہتے، ہم سنے. کہاں ہے جی؟ بولے تو ہم سنے، صرف سنے. کہاں سنے؟ یا تو کوئی بازی بولتے ہوئے سنے، کوئی بیان میں سنے، کوئی اجتماع میں سنے، کوئی تقریر میں سنے، بس سنی سنائی باتوں کو ایسا پھیلا دیتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں، اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. جو ایسی جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو پہنچاتا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے مسلمان کے پاس علم تو نہیں رہتا، تو ہر 15 دن میں، ہر مہینے، ہر 6 مہینے میں ہر جگہ ایک میسیج گھومتے ہی رہتا. کبھی کوئی بول دیتے کہ مکہ میں ایک آدمی کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینہ میں ایک عورت کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے بولے کہ آج کے اتنے برے حالات ہیں، ان برے حالات سے نکلنا اگر چاہتے ہو تو یہ دعا ہے، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھو، یا یہ اذکار ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ ایک چین بناؤ، اس چین کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اس کو 20 لاکھ مرتبہ پڑھو. اگر تم اس طرح پڑھیں گے تو آج کل کے جو بھی برے حالات ہیں ان برے حالات سے نکل سکتے. اور اگر تم اسے 20 لوگوں کو فارورڈ کر دیے تو پھر تمہارے گھر میں آنے والے 15 دن میں کوئی خوشی تم لوگوں کو مل جاتی. اور اگر اسے جھوٹ سمجھ کے چھوڑ دیے تو پھر آنے والے 10-15 دن میں تمہارے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا یا کسی کا انتقال ہو جاتا. آ گیا ایک میسیج، صرف واٹس ایپ پہ دیکھ لیے، اور ہم لوگوں کو علم تو نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول بولے سو حدیث ہے کہتے، وہ بھی خواب میں آ کے بولے کہتے، اور وہ بھی کیا بولے؟ صرف دعا ہی پڑھو بولے نا، ذکر ہی کرو بولے، اس میں کیا گناہ ہے؟ چلو اس کو اگر 20 لوگوں کو فارورڈ کر دیے تو کچھ تو بھی ہم لوگوں کو فائدہ ہو جاتا بول کے فائدے کے چکر میں، یا نہیں تو پھر اگر نہیں فارورڈ کرے تو پھر ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا بول کے نقصان کے ڈر میں لوگ کیا کر دیتے؟ ایک دوسرے کو یہ میسیجز فارورڈ کر لیتے رہتے، دوسروں کو بتاتے ہوئے رہتے. تو اس طرح بتانے سے، اس طرح دوسروں کو فارورڈ کرنے سے ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا ہوا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کسی کے خواب میں آ کے یہ چین پڑھو، یہ اذکار کرو، ایسا کرے تو تم مشکل سے نکلتے، ایسا کرے تو پریشانی سے نکلتے، اور 20 لوگوں کو فارورڈ کرو، نہیں کرے تو تمہارا نقصان ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں بولتے، کبھی ایسی بات نہیں بولے. یاد رکھو یہ غلط ہے، یہ من گھڑت چیزیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. لوگ اپنی طرف سے
یہ تمام چیزیں لکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ثواب کے نام پہ، دین کے نام پہ کوئی تو بھی جھوٹی بات گھڑ دیتا ہے، اور علم نہیں رہنے کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کو شیئر کر لیتے ہوئے رہتے، تو یہ غلط ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح بدعتیں ایجاد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، لیکن نہیں یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، آیت کریمہ پڑھو یہ بھی ثواب مل جاتا، قرآن خوانی کرو یہ بھی ثواب مل جاتا، میلاد النبی کرو یہ بھی ثواب مل جاتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرے نہیں، کرو بول کے بولے نہیں، اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹی بات بول کے چلو اس سے بھی ثواب ملتا، اس سے بھی ثواب ملتا، اس طرح بدعتیں ایجاد کرنا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھو۔ چلیے اس کے بعد تیسری چیز، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کام نہیں ہے، چلو جی کچھ تو بھی جھوٹ گھڑ دیں گے اور لوگوں کو ہنسائیں گے، اور جتنے بھی کامیڈی کے موویز میں یا سیریلز میں یا ٹی وی پروگرامز میں جتنے بھی کامیڈی آتی ہے وہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ہم بھی سن لیتے ہیں، ہنستے ہیں اور دوسروں کو بیان کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہت سارے لوگ اپنے ہی پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے ہی رشتہ داروں کے بارے میں انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، لوگوں کی بے عزتی کرتے ہوئے لوگوں کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے ہیں تاکہ میری باتوں سے لوگ ہنسیں۔ ہنسانے کے لیے لوگ جو جھوٹی بات بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے، ایسے لوگ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم لوگ آج موجودہ دور کی جھوٹ کی شکلیں کیا ہیں اگر ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو چوتھی چیز یہ ہے کاروبار میں جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تاجر ہی فاجر ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اللہ کے رسول کیا تجارت کرنا حلال نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجارت کرنا حلال ہے۔ یعنی در حقیقت وہ تجارت کرنے والے، وہ بزنس کرنے والے، وہ کاروبار کرنے والے بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ بے شک تاجر ہی فاجر ہے، تجارت کرنے والا گناہ گار ہے، فاجر ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بزنس کرنے والے کیسے گناہ گار ہو سکتے؟ کاروبار کرنے والے کیسے گناہ گار ہو سکتے؟ کیا تجارت کرنا گناہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے بولے نہیں، تجارت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس تجارت میں، اس دکان میں، اس کاروبار میں جو انسان جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے تو وہ انسان گناہ گار ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، تجارت کرنے والے لوگ کہیں پر کاروبار کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، بے شک تاجر قیامت کے دن فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے مگر تقوی کی راہ اختیار کرنے والے، نیکی کرنے والے اور سچ بولنے والے۔ ترمذی کی روایت۔ جتنے بھی تجارت کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ تم لوگ کل قیامت کے دن فاجروں کی طرح اٹھائے جائیں گے، لیکن اس کے سوا، کس کے سوا؟ یہ گناہ نہیں کریں گے تو ان کے سوا سب کل قیامت کے دن فاجر بن کے اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کی راہ اختیار کرتے، مطلب تجارت کرتے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر کے تجارت کرتے، اور دوسرا نیکی کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے تجارت میں، اور سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ تجارت کرنا حلال ہے، کاروبار کرنا، دکان چلانا حلال ہے، بزنس کرنا حلال ہے، لیکن اس میں اگر گناہ کر رہے ہیں، اس میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس میں اگر جھوٹ بولتے، اس میں اگر دھوکہ دیتے، اس میں اگر کسی کو ڈبو دیتے، گالی گلوچ کرتے، تو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو پھر وہ سب کل قیامت کے دن عذاب کے مستحق ہوں گے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ مال کا عیب چھپا کے بیچ دیتے ہیں۔ مال کا عیب مطلب وہ مال خراب ہے لیکن کیا بولتے ہیں؟ ارے نہیں جی سب اچھا ہے۔ ابھی دیکھیے، خالی مثال ہم لوگ اگر فروٹس کی ہی لے لیں، ترکاری کی ہی لے لیں، چھوٹی مثال، اگر ہم مارکیٹ میں جائیں گے کوئی بھی یہ نہیں بولتا کہ بھائی دیکھو یہ خراب مال ہے اس لیے اس کا ریٹ کم ہے، اور ادھر اچھا مال رکھے ہیں اس کا ریٹ زیادہ ہے، کوئی نہیں بولتا۔ خراب کو اچھے کے ساتھ ملا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ سب اچھا ہے۔
تھوڑا اگر ادھر ادھر دیکھے، اگر کوئی گاڑی سے نہیں اترا، صرف اس کے بھروسے بھی ارے باہر سے تو اچھا دکھ رہا. ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پر جتنے بھی لوگ نیچے فروٹ بیچنے والے ہوتے ہیں، کبھی بھی آپ کون سے بھی فروٹ اور ترکاری کی بیچنے والے کو سامنے جو بھی لائن ہوتی ہے وہ سب اچھے دکھنے والے بڑے بڑے آم، بڑے بڑے موز، یہ تمام چیزیں سامنے سجا کے رکھتے. ارے اچھا دکھ رہا نا جی بول کے قریب جا کے دیکھے تو کیا ہوتا، اس کے پیچھے پورا وہی خراب ہوئے سومال یا پھر جو بھی عیب ہے، چھوٹا ہے، خراب ہے، گندا ہے، وہ سب چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں. دور سے دیکھنے میں تو اچھا ہے، پھر اپن جا کے اگر یہ دیکھے نا یہ لیتے، بولے تو نہیں ایسا نہیں دیتے. اگر دور سے دیکھ کے وہاں گاڑی پہ ہیں ہم لوگ، اگر نہیں اترے اور بولے کہ ٹھیک ہے جی دے دو، اچھا دکھ رہا نا، بولے تو ہم ادھر ادھر دیکھے، کم از کم پرس میں سے پیسے نکالے تک ایک خراب چیز اس کے اندر ڈال دیتا. مال کے عیب کو جو نہیں چھپاتا، عیب والے مال، خراب والے مال کو بھی اس طرح ملاوٹ کر کے بیچ دیتا تو یہ حرام ہوگا. یہ بھی جھوٹ ہے، کاروبار میں یہ جھوٹ ہے. پھر اسی طرح جھوٹ بول کے بیچنا. بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے بیچتے ہیں کہ نہیں جی، خاص طور سے ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے بڑے بڑے زمینوں کو بیچ دیتے ہیں جھوٹ بول کے، کہ اس کے غلط پیپر، غلط ڈاکیومنٹس تیار کر دیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ اتنے لاکھ کا ہے، اتنے کروڑ کا ہے، اس کا اس کے نام پہ، اس کا اس کے نام پہ کر دیتے ہیں. اس طرح کئی لوگ جتنے بھی یہ کاروبار کرنے والے، یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے، یہ زمینوں کا کاروبار کرنے والے، اکثر لوگ جھوٹے، اکثر لوگ دھوکے باز، اکثر لوگ حرام کا ہی کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں. بس بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کیا ہے جانتے ہوئے، اس سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے کاروبار کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. یہ لوگ چند پیسے تو دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. بلکہ اس میں تو خاص طور سے بہت سارے غریبوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہ ریئل اسٹیٹ کے، یہ زمینوں کے کاروبار میں کئی غریبوں کے اوپر ظلم ہو جاتا. بیچارے غریب لوگ جن کو معلوم نہیں ہے، ان کی زمین اگر وہ لوگ بیچنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کو کم کر کے ان کے سامنے گراہک کو لے کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس سے زیادہ مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے. جب وہ خرید کے دوسروں کو بیچتے ہیں تو بڑا چڑھا کے بیچ لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں اور دوسروں کے زمینوں کو کسی اور کے نام پہ کر دیتے ہیں. پھر بعد میں وہ دونوں لڑتے رہتے. ایسے بہت سارے، خاص طور سے یہ ریئل اسٹیٹ کے دھندے میں تو اتنے خطرناک مسئلے ہوتے، اتنے خطرناک مسئلے ہوتے. جتنے لوگوں کے تعلق سے بھی یہ دھندے کرنے والے ہیں سنتے ہیں کہ یہ اس نے اس کو ڈبا دیا، یہ اس نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس نے حرام کا مال کھا لیا، اس طرح ہی لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں. تو یاد رکھو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. جھوٹ بول کے بیچنا، مال کا عیب چھپا لینا. پھر اسی طرح جو بھی کاروبار کرنے والے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے اگر دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کے ہاں جھوٹے لکھے جائیں گے، کل قیامت کے دن اس کا عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد پانچویں چیز، جھوٹ کی شکلیں. بدگمانی بھی جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. صحیح بخاری کی روایت. بدگمانی، کسی کے تعلق سے گمان کر لینا، یہ خود جھوٹ ہے. اگر کسی کے ہاں ایک نئی گاڑی آ گئی، کوئی آدمی اگر نئی گاڑی خرید لیا تو فوراً دل میں یہ خیال آنا کہ پتہ نہیں کہاں سے حرام کمایا ہوں گا، گاڑی خرید لیا. کوئی اگر سونا خرید لیے تو ہاں حرام کا ہی کہیں سے تو بھی لائے ہوں گے، تبھی تو یہ لوگ سونا خرید لیے. کس کو ڈبائے کہ اس لیے یہ لوگ گھر بنا لیے اتنا جلدی. تو کسی کے تعلق سے یہ سوچنا، اس کے گھر کو دیکھ کر، اس کے گاڑی کو دیکھ کر، اس کے اچھے لائف سٹائل کو دیکھ کر، یا پھر شادیاں اگر جب وہ لوگ کرتے ہیں اچھے گھروں میں، تو یہ تمام چیزوں میں لوگوں کی بدگمانی ہوتی ہے. کیا سکھا دیے کی، کیا پڑھا دیے کی، کیا جھوٹ بات بول دیے کی. ایسے باتیں سنتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بھی بولتے ہیں اور بدگمانی کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. ہم کو نہیں معلوم وہ لوگ کہاں سے کمائے، ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے برکت دیا، ان کی کیا تجارت تھی، ان کا کیا بزنس تھا، کہاں کہاں انویسٹ کرے تھے، کیا تھا، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. لیکن کسی کے تعلق سے اس کی ترقی دیکھ لیے، اس کی کوئی چیز خریدے سو دیکھ لے کے ہم بدگمانی کر لیتے، تو یہ بدگمانی خود بہت بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھٹواں جو ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے سوشل میڈیا پر جھوٹ بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دینا. بغیر تحقیق کے خبروں کو فارورڈ کر دینا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کئی فیک نیوز ہوتے ہیں. کئی سال پہلے، 10 سال پہلے ہوا سو نیوز، 10 سال پہلے کا کوئی ویڈیو مل جاتا ہے، اب اس کو ریسنٹلی ہوئے سو کوئی واقعے کے ساتھ جوڑ کے دیکھو آپ فلاں جگہ ایسا ہو رہا، لوگ پورے فارورڈ کرتے رہتے. وہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے.
सोशल मीडिया पर तो इतना झूठ, यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स है, इसमें बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया जाता। बल्कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, टीवी चैनल वाले भी झूठ को फैलाते हैं। इतना झूठ सोशल मीडिया के ज़रिए से, ख़ास तौर से इस्लाम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा झूठी बातें फैलाते हैं। कब की हुए सो चीज़ें, कौन की करे सो काम, आज हुआ बोल के, कहीं हुए सो काम नहीं हमारे पास हुआ, किसी अलग मुल्क में हुए सो एक वाक़ये को निकाल के नहीं हमारे मुल्क में भी हुआ, ऐसा हुआ, हमारे शहर में हुआ बोल के इस तरह फेक न्यूज़ फैलाना। इस्लाम के ताल्लुक़ से तो बहुत सारे, ये मीडिया जो है, ये मीडिया सबसे ज़्यादा झूठ इस्लाम के बारे में ही फैलाता। इस्लाम को टेररिज्म का नाम दे दिया, बहुत बड़ा झूठ। काफिरों को कत्ल करना सिखाता बोल के बहुत बड़ा झूठ। लव जिहाद के नाम पे झूठ, लैंड जिहाद के नाम पे झूठ, हर चीज़ में झूठ, इतना बोलो कि झूठ सच हो जाए। इस तरह आज इस्लाम के बारे में झूठ फैलाया गया। तो याद रखो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा झूठी बातें फैलाई जाती है। कई लोग फेक आईडीज़ क्रिएट करते हैं। वो गैर मुस्लिम रहता, मुसलमानों के नाम की आईडी बनाता, मुसलमान रहता, गैर मुस्लिम के नाम के आईडीज़ बनाता, कई लोगों के साथ ताल्लुकात रख लेता, कई लोगों को मैसेज करता, शादीशुदा रहता लेकिन बोलता कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। इस तरह इतने झूठ। इसी तरह सोशल मीडिया पे जितने भी लोग अपने फ़ोटोज़ लगाते हैं, वो सब फ़िल्टर करके और क्लीन करके वो ये ऐप के साथ झूठे फ़ोटोज़, कोई वो होता नहीं लेकिन दूसरे का फ़ोटो लगा लेता, कोई हीरोइन की फ़ोटो लगा लेती, कोई एक्ट्रेसेस की लगा लेते, दूसरों के फ़ोटोज़ लगा ले कि हम यही है बोल के, इस तरह लोगों को झूठ। इस तरह तो सोशल मीडिया के ज़रिए इतने ख़तरनाक झूठ फैलाए जाते। ये ख़ास तौर से नौजवान दूसरों के फ़ोटोज़ लगा के, अपने नाम बदल के, अपना एड्रेस बदल के, अपने दीन को भी बदल के लोगों को ऐसा झूठ, ऐसा धोखा देते हैं कि उसके धोखे में आकर लोग कई शहरों को छोड़ के उसकी मोहब्बत में चले जाते हैं। उसके बाद हकीकत सामने आती है कि जो इतने दिन मेरे साथ चैटिंग किया था वो कोई और था, ये कोई और निकला। तो याद रखो, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से जो झूठ फैलाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, एडिट शुदा तस्वीरें, आजकल तो AI वीडियोस आ गए, शक्ल किसी और का है, बॉडी किसी और की है, कोई नाचने गाने वाली थी, कोई गंदे कपड़ों के साथ थी, कोई कुछ भी थी, उसके जिस्म को किसी मुसलमान लड़की की तस्वीर को ऐड करके AI में क्रिएट कर दिया वीडियोस। बल्कि सोशल मीडिया में तो कुछ दिन पहले तो ऐसा एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया, जिसमें ख़ास तौर से पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट करके और उसके कुछ गंदे नाम देकर उसके अंदर मुसलमान लड़कियों के चेहरे, जितने भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जितने भी मुसलमान लड़कियां अपने फ़ोटोज़ अपलोड किए थे, उन लोगों के फ़ोटोज़ को निकाल कर फिर उनके नाम पे बोली लगा रहे थे कि ये इतने हज़ार की है, ये इतनी हज़ार की है, ये यहाँ मिलेगी, ये वहाँ मिलेगी बोल के इस तरह फैला रहे थे। तो बहरहाल सोशल मीडिया में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जाती हैं। तो याद रखें, जितने भी लोग, ख़ासतौर से मुसलमान भी अगर आज नौजवान इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले भी एक मुसलमान नौजवान लड़का पकड़ा गया था, तकरीबन 130 या 180 लड़कियों को उसने झूठी बातें बोलकर फंसाया था। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, झूठ बोल के लोगों को क्या है, अपनी जाल में फंसा लेते हैं और उनके साथ मिलते हैं और उनके साथ मोहब्बत की बातें करते हैं, उनके साथ मिलके तस्वीरें उतारते हैं, उनके साथ मिलके और भी गलत और गंदी हरकतें करते हैं। तो सोशल मीडिया से बचना, इन झूठी बातों से बचना, इन झूठे अफवाहों से भी बचना चाहिए। हर खबर सच्ची नहीं होती। सोशल मीडिया में तो बहुत सारे लोग इलाज के भी तरीक़े बता देते। चलिए वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह कुछ बातें बताऊँगा। तो बहरहाल सोशल मीडिया में, हाँ, ख़ास तौर से मुसलमान ख़ास तौर से क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में, अच्छा, अक्सर लोग तो अनपढ़ होते हैं। आज हर एक के पास मोबाइल है, हर एक पढ़े लिखे तो नहीं है। घर में हमारे खाला है, फूफी है, दादी है, नानी है, सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास मोबाइल आ गया। सब कुछ भी काम नहीं है। सब लोग क्या करते, कुछ भी काम नहीं है, सारा दिन कुछ ना कुछ देखते रहते। अब उसमें हेल्थ टिप्स के नाम से, हेल्थ टिप्स मतलब अपनी सेहत के लिए कुछ टिप्स बताने वाले बहुत सारे लोग होते। इसमें ये मिला के खाओ, उसमें वो मिला के खाओ, हाँ, ये ज़ीरा खाओ, वो सौंफ खाओ, ये नींबू पियो, ये शहद पियो, ये ऐसा करो, वो ऐसा करो, ये करे तो ये होता, वो करे तो वो होता। वो तमाम चीज़ें देखते हुए कई लोग अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें खाने की भी कोशिश करते। वो बीमारियों का इलाज समझ लेते, इससे ठीक हो जाता समझ लेते, उससे ठीक नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है।
سوشل میڈیا پہ جھوٹ. اور سوشل میڈیا پہ دین کے نام پر بھی جھوٹ، بہت سارے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں کہ یہ اتنی مرتبہ اذکار پڑھ لو تو یہ ہو جاتا، اتنی مرتبہ یہ اذکار پڑھ لو تو وہ ہو جاتا، تمہاری من پسند چیز مل جاتی، تمہارے بیماریاں. بلکہ سوشل میڈیا میں دین کے نام پر تو جھوٹ بولنے والے تو ایسے ایسے جھوٹ بولتے، ہنسی آتی ہیں. بلکہ ان کی عقل کدھر مارے جاتی سمجھ میں نہیں آتا، ان کے عقل پہ پردے پڑ جاتے. بولنے والا اتنا خطرناک جھوٹ بول رہا، یہ سننے والوں کی عقل کدھر چلے جاتی نہیں معلوم ہے. کچھ دن پہلے تو یعنی یہ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، جو عقل کم لوگ جو ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت سے ہٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو صرف اندھی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے بڑوں کو بڑے، ہمارے بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ہمارے بہت بڑے عامل بابا ہیں، بلکہ جو جن کے اوپر اندھی عقیدت کے ساتھ ان کو مان لیتے ہیں، ان کی کون سی بھی بات کو مان لیتے. بس وہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ڈال دیا تو اس کی بات کو مان لیے. کیسے؟ کچھ دن پہلے پیٹرول کا ریٹ بڑھا تو ایک بہت بڑا عامل ہے یا پیر ہے، ایک بہت بڑا، جس کو لوگ بہت بڑا عالم مانتے ہیں، وہ کیا بولا کہ یہ دعا ہے، اس کو اتنی مرتبہ پڑھ کے اپنی گاڑی کے پیٹرول ٹینک میں پھونک مارو، اس کے بعد پیٹرول ڈالو، تمہارے پیٹرول میں برکت آ جاتی. خالی کوئی دعا پڑھ کے پھونک دیے تو پیٹرول میں برکت. تو پھر پیٹرول کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. آج مسلمانوں کو آج پیٹرول کی ضرورت اتنی رہتی تھی. اگر ایسی کوئی دعا ہے کہ پڑھ کے پھونکنے سے تمہارے پیٹرول میں برکت، 1 لیٹر میں 50 کلومیٹر چلنے والی گاڑی اگر 100 کلومیٹر چلنے لگ جائے تو اور کیا ہونا ہے. کینسر کے لیے یہ اذکار ہے، یہ اذکار اتنی مرتبہ ایسا پڑھو تمہارا کینسر ختم ہو جاتا. یہ اذکار ہے، یہ پڑھے تو تمہارا ہارٹ اٹیک ختم ہو جاتا. ارے بیماریوں کے لیے بھی لوگ ایسے ایسے اذکار، ایسے ایسے وظیفے نکال کے رکھے، یہ پڑھو ختم، وہ کھا لو ختم، یہ پی لو ختم. سوشل میڈیا میں ایسے بہت سارے جھوٹے اذکار، جھوٹی باتیں پھیلا کے رکھ دیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے سے بھی بچنا چاہیے. اگر ہمارے پھیلائے ہوئے کسی ویڈیو سے کوئی کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کے نقصان کا گناہ ہمارے اوپر ہو سکتا ہے. چلیے اس کے بعد تعلیم میں جھوٹ. تعلیم میں جھوٹ مطلب امتحان میں نقل مارنا، یہ بھی جھوٹ ہے. آپ پڑھے نہیں، آپ لکھے نہیں، آپ کیا کریں؟ نقل مارنے کے لیے چیٹیاں لے کے بہت سارے نوجوان نقل کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، یہ خود جھوٹ ہے، کیونکہ تم اس لائق ہی نہیں تھے کہ اس ایگزام میں پاس ہو جائیں، لیکن تم نقل مار لیے تو پھر یہ جھوٹ ہوگا. اس لیے اس جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جعلی سرٹیفکیٹس بناتے ہیں. جاب کے لیے سی وی اور ریزیوم جب بناتے ہیں وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی اتنی ڈگری نہیں ہوتی لیکن ہماری اتنی ڈگری ہے بول کے لکھ لیتے. اتنا ہم پڑھے نہیں لیکن ہم پڑھے بول کے لکھ لیتے ہیں. تو اس طرح جھوٹ بول کر اپنی ڈگریاں بتانا، جھوٹ بول کر امتحان لکھنا، جھوٹ بول کر جھوٹے سرٹیفکیٹس بنانا، یہ سب جھوٹ میں شامل ہے. پھر اسی طرح 8ویں چیز ملازمت اور پیشے میں جھوٹ. جیسا کہ جاب کرنے والے، جاب کرنا ہے، کسی جاب کو جانا ہے، انٹرویو دینا ہے، تو کیا کرتے؟ جھوٹا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ، یعنی ہمارا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے بول کے جھوٹی بات لکھ دیتے، حالانکہ اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اور کئی لوگ تو فیک ڈاکٹرس ہیں آج ہمارے معاشرے میں، کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس، کوئی میڈیکل کالج میں جا کے پڑھا نہیں، کوئی MBBS کیا نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا کرتا؟ صرف تجربہ، یہاں سے دیکھا، وہاں سے دیکھا، اس کی دوائی استعمال کر لیا، اس کی دوائی استعمال کر لیا، یہاں سے تھوڑا لیا، وہاں سے تھوڑا لیا، پھر اپنا دھندا چلانے کے لیے کیا کر لیا؟ کچھ لوگوں کو جمع کر کے کچھ علاج کر دیا. وہ 100 لوگوں میں سے اگر 10 لوگوں کو ٹھیک ہو گیا تو پھر فیس بک پہ آ گیا، انسٹا پہ آ گیا، ویڈیو نکالا، دیکھو میں کرنے سے اتنے لوگوں کا علاج ہو گیا. فیک ڈاکٹرز، ڈگریاں نہیں ہے کچھ بھی. تحقیق کرے تو اس کے پاس، انہیں کبھی ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھا نہیں، کبھی کوئی اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں جمع کر لے کے، ادھر ادھر کی دوائیوں کو جمع کر لے کے، ویڈیوز نکال لے کے میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں بھی ڈاکٹر ہوں بول کے آج علاج کرنے والے کئی آج جھوٹے ڈاکٹرز کو آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا. کئی لوگوں کی جان کھا لیتے ہیں ایسے لوگ، کئی لوگوں کے جان نکال دیتے ہیں غلط دوائیاں دے کر. ایسے فیک ڈاکٹرز بھی ہیں آج. پھر اسی طرح ملازمت اور پیشے میں مطلب جاب کرنے والے بھی کیسے جھوٹ بولتے ہیں. حاضری جو دلواتے ہیں، خاص طور سے یہ جو گورنمنٹ ٹیچرز یا گورنمنٹ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں، وہ لوگ جاب پہ نہیں جاتے لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر حاضری دلوا لیتے ہیں. نہیں گئے لیکن وہاں پر چلے گئے بول کے جھوٹی حاضری دلوا لیتے ہیں. اور ایسے لوگ تو کئی مرتبہ پکڑے جاتے ہیں.
نیوز میں آ جاتے ہیں. جتنے بھی گورنمنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کی نوکری گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے کرنا ہوتا ہے، جاتے نہیں لیکن بس جا کے ہفتے میں 1 دن گئے، پورے 8 دن کے سگنیچرز کر دے کے آ جاتے ہیں. کئی ٹیچرز بھی ایسے ہوتے، جاتے نہیں، 8 دن میں ایک بار جاتے، پورے سگنیچر کر کے آ جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ جاب ہے لیکن انہوں نہیں جاتے، ان کے بدلے میں کسی اور کو کم پیسے دے کے بھیج دیتے ہیں، تو کر لے بس، میں جا کے کبھی سگنیچر کر دیتا ہوں. اور کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کام نہیں کرتے لیکن ہم کام کرے بول کے غلط رپورٹ بتا دیتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح رشتوں میں جھوٹ کی شکلوں میں ایک جھوٹ کیا ہے؟ رشتوں میں جھوٹ. نکاح کے وقت خاص طور سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، دنیا میں تو شاید کسی کو پھنسا سکتے ہیں آپ جھوٹ بول کے، کسی کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن نکاح ہوتے وقت جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھو کچھ ہی دنوں میں جھوٹ تو سامنے آ جاتا، دھوکہ تو سامنے آ جاتا، لیکن پھر مرنے کے بعد وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. دونوں طرف سے جھوٹ بولا جاتا، لڑکی والے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور لڑکے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. لڑکے والے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت شریف ہے، ہمارا بچہ بہت اچھا محنت کرنے والا کام والا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہر مہینہ 1 لاکھ روپے کماتا ہے، ہمارا بچہ یہ کرا وہ کرا، اور ہماری اتنی پراپرٹی ہے، یہاں اتنے زمیناں ہیں، وہاں اتنے گھر ہے. آج اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا نکاح کے تعلق سے. لڑکے والے ایسا جھوٹ بولتے، اور لڑکی والے ہاں ہماری بچی بھی پڑھی لکھی ہیں، ہماری بچی بھی اس کو یہ ہنر آتا وہ ہنر آتا. اور سب سے بڑا جھوٹ تو لڑکی کو پورا میک اپ کر کے اس کے فوٹوز بتانا، میک اپ کے ساتھ اس کا چہرہ بتانا، اصلی چہرہ چھپا کے جھوٹا چہرہ بتانا. میک اپ ہی خود ایک جھوٹ ہے. لڑکے والوں کو شادی کے وقت اگر لڑکی کو میک اپ میں سجا کے جھوٹا چہرہ اگر کوئی بتا کے دھوکہ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے زندگیاں برباد ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کے لڑائیاں جھگڑے بات طلاق تک آ جاتی ہیں. تو جھوٹ بول کر شادیاں نہیں کرنا، خاص طور سے نکاح کے وقت جو ہے وہ سچائی بولنا. آپ کو جو آتا وہ بولنا. میرے پاس یہ ڈگری ہے تو بولو، میرے پاس یہ علم ہے تو بولو، آپ عالمہ ہیں تو ہاں ٹھیک ہے ہم عالم کورس مکمل کرے، یہ بولو. خالی گئے نہیں، یا نہیں تو بچپن میں کبھی 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال کبھی مدرسے میں چلے گئے اور وہ اپنے آپ کو عالمہ بول لیتے ہوئے پھرتے ہیں. عالمہ ہے نہیں لیکن عالمہ بولتے ہیں. اس طرح جھوٹ بولنا یاد رکھو. جھوٹ بول کے کبھی بھی نکاح نہیں کرنا. مال کے تعلق سے جیسا کہ پراپرٹیاں ہیں نہیں لیکن پراپرٹی ہے ہماری بول کے بولنا. خاندانوں کو لے کر بھی بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا یہ خاندان ہے، ہمارے اتنے لوگ ہیں، ہمارے یہ ہے وہ ہے، حالانکہ اس کا کوئی خاندان نہیں، بلکہ نکاح کے وقت تو لوگ جھوٹے ماں باپ کو لے کے آ لیتے ہیں، کرائے پہ ماں باپ کو، یہ ہماری امی ہے، یہ ہمارے ابا ہے، ایسا جھوٹ بول کے بھی شادیاں کر دیتے. اس کے بعد وہ کرائے پہ آئے سو ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے کوئی اس کا خاندان ہی نہیں ہوتا. یاد رکھو. پھر اسی طرح اس کا انکم اور اس کے میک اپ، یہ تمام چیزیں جیسے کہ میں بتایا یہ تمام جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں بول کے نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ایڈورٹائزنگ اور تشہیر میں جھوٹ. بہت سارے لوگ ایڈورٹائزمنٹ جو کرتے ہیں اپنے دکانوں کی، اپنے کلینک کی، اپنے کاروبار کی، اپنے ہاسپٹل کی، بہت سارے لوگ جو ایڈورٹائزمنٹ کرتے اس میں بہت سارے جھوٹی باتیں بولتے ہیں، اپنی تعریف لکھوا لیتے ہیں. اپن نہیں کرے سو کاما ہم یہ کرے بول کے لوگوں سے ویڈیوز بنوا لیتے ہیں، اپنی جھوٹی تعریفیں لکھوا لے کے اور اپنا دھندا اور اپنی دکانوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ایڈورٹائزنگ میں بھی بہت سارے جھوٹ ہوتے. ان کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھے تو ایسا لگتا کہ کوئی بہت بڑے آدمی ہوں گے، بہت بڑی دکان ہوں گی، بہت کچھ ہوں گا، لیکن وہاں پر جا کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں رہتا. خاص طور سے انسٹاگرام میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کپڑا 100 میں 4 ڈریس ہے آپ کو، ہمارے دکان میں صرف 100 روپے میں یہ مل جاتی، 50 روپے میں یہ مل جاتا. ایسا ایڈورٹائزمنٹ کر لیتے. وہاں جا کے دیکھنے کے بعد نہیں، وہ اس وقت تھا، وہ آفر ختم ہو گیا، یہ وہ چیز نہیں ہوتی، وہ مال ختم ہو گیا. پھر وہاں پر جانے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو. تو اس طرح ایڈورٹائزنگ میں جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عملی جھوٹ. عمل میں جھوٹ کیسا؟ یہ تو عام طور پر ہر مسلمان، ہر آدمی یہ جھوٹ بولتا ہی بولتا ہے. کیا بول کے؟ کہیں پر جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی کے گھر کو جانا ہے، اگر وہ لوگ انتظار کر رہے، فون کر لیے تو کیا آ رہے ابھی نکلے یہاں ہی چھے، تمہارے گھر کے نزدیک ہی چھے، 5 منٹ میں آ جاتے. اس کا 5 منٹ ہمیشہ آدھا گھنٹہ ہوتا. اگر انہیں 5 منٹ بولے تو سمجھ لینا کہ وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا. بولتے آئے کہاں ہیں؟ نکلے گھر سے آٹو کے لیے انتظار کر رہے، آٹو نہیں ابھی گھر میں چھے، ابھی تیاری نہیں ہوئی. جھوٹ ہے.
یہ عام طور پر بولے جانے والا جھوٹ، اس کو جھوٹ مانتے ہی نہیں، ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، لیکن جھوٹ ہے یہ۔ لوگوں کو ایسا انتظار کر کر کے تھکاتے، ایک آدمی کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہوتے۔ ارے انہوں آ تم بول رہے بھائی، نہیں آتے بولے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم خود چلے جاتے تھے، لیکن آ تم بول کے اتنا دیر، آ تم بول کے اتنی دیر کر دینا، لوگوں کو پریشان کر دینا۔ کئی لوگ تو آتش نہیں۔ تو عمل میں جھوٹ، آتوں بولنا، یہیں پر ہے بولنا، ابھی نکلا بولنا، 5 منٹ میں آتوں بولنا، یا کام کرنے والے تو کئی لوگ جھوٹ بول دیتے، ہاں ہم کام کر دیتے جی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہم کر دیتے۔ خاص طور سے گاڑیاں بنانے والے، کوئی ریپیئرنگ کرنے والے جو ہوتے، اتنے جھوٹ بولتے، اتنا جھوٹ کل تک ہو جاتا تمہارا کام، کل تک تمہاری گاڑی ریڈی کر کے دے دیتے، کل تک تمہارا یہ کام کر دیتے، نہیں ہوتا وہ کام۔ گھر بنانے والے بہت سارے لوگ ایسے جھوٹے باتیں بولتے، دیکھو ہم سے جتنا ہوتا اتنا ہی بولنا ہے، 8 دن میں ہوتا 8 دن میں بولو، 1 مہینے میں ہوتا 1 مہینے میں ہوتا بولو، لیکن بہت سارے لوگوں کو جھوٹی بات بول دے کے اس طرح پھنسا دینا، اور اس کے بعد وقت پر نہیں پہنچے کوئی، اس کے بعد پھر جھوٹی باتیں بولتے۔ کیوں جی آپ کب آتے، بولے کب آئے، اتنی دیر کیوں کر دیے، تو پھر جھوٹے بہانے، نہیں جی یہ ہوا تھا، نہیں جی وہ ہوا تھا، نہیں جی بچے ستا رہے تھے، نہیں جی امی بیمار ہوئے تھے، ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، اس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اپنی غلطی کو دوسروں کے اوپر ڈال دیتے، ان کی وجہ سے ہم کو دیر ہو گئی، انہوں ایسا کرے اس لیے ہم لوگ صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے، تو یہ سب جھوٹ ہے، ایسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اپنی بڑائی اور اپنی تعریف کے لیے جھوٹ بولنا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود وہ کام نہیں کرتے، لیکن اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بول دیتے کہ ہم کرے، ہم ڈیولپ کرے، ہم کرنے سے ایسا ہوا، ہم سپورٹ کرے، ہم مدد کرے، ہم آگے رہ کے ایسا نکلے، ہم یہ کرے وہ کرے۔ اب جا کے وہاں دیکھے تو انہیں کرے سو کچھ بھی نہیں رہتا۔ دین کے نام پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مسجدوں کے نام پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مدرسوں کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، دین کا کام کرنے والے کو ارے وہ سب ہم کرے سو ہے، ہم کرنے سے ایسا ہوا، مسجد ہم بنائے سو ہے، ہم آگے بڑھ کے یہاں وہاں وہاں یہاں پھرے سو ہے، ہم نزدیک رہ کے یہ کرے سو ہے، حالانکہ انہیں کرے سو کچھ بھی نہیں رہتا۔ مدرسوں کے نام پہ، دین کے نام پہ، دینی اجتماعات کے نام پہ انہیں کرے سو کچھ بھی نہیں رہتا۔ اجتماع اس میں کوئی سپورٹ نہیں، نہ پیسے دیتا، نہ وقت دیتا، نہ محنت کرتا، کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک اجتماع کرنا بولے تو دنیا کا کام رہتا، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن لاسٹ مومنٹ میں صرف اپنا نام ڈالو بول کے بولتا، اس کے بعد پھر اپنے ریکارڈ میں لکھ کے رکھ لیتا، دیکھو ہم اتنے کام کرے، ہم اتنے مسجدیں بنائے، حالانکہ انہیں کرے سو کچھ بھی نہیں رہتا اس مسجد میں مدد۔ بیچارے دوسرے لوگ محنت کر کر کے یہاں وہاں پھر کے ان لوگوں مسجد بنا لیتے، انہوں اپنا نام ڈال کے پھر بولتے کہ ہم اتنے مسجدیں بنائے، ہمارے عہدے میں، ہمارے پیریڈ میں، ہم امیر رہے جب، ہم ذمہ دار رہے جب، اتنا کام کرے، تم کرے سو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ایک ادارہ چلانے کے لیے دنیا کا محنت کرنا پڑتا، دنیا کی تکلیف ہوتی ہے، وہ تمام محنتوں کو چھوڑ کے کچھ دن کیا آ گئے، کچھ دن کیا کچھ کسی کی صحبت میں رہے اور بولتے کہ ہم کرنے سے ایسا ہوا، معلوم ہے ہم ڈیولپ کرنے سے ایسا ہوا۔ تو یاد رکھو یہ جھوٹ ہے، اللہ کے نام پر جھوٹ، دین کے نام پر جھوٹ، دینی مجلسوں کے نام پر جھوٹ، دینی اجتماعات کے نام پر جھوٹ، مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر جھوٹ۔ دین کا کام کرے سو کوئی اور رہتا، ہم کرے بول کے بول لینا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کل مرنے کے بعد اس کا جواب دینا پڑتا۔ پھر اس کے بعد پیسوں کے بارے میں جھوٹ، قرضہ لے لیے 1 مہینے میں دیتے بول کے، حالانکہ پہلے سے رہتا دل میں اس کو 1 مہینے میں دینا کہاں ہے، ہمارے پاس ایچ نہیں، ہم دیتے کہاں۔ 6 مہینے گزر گئے ابھی تک نہیں دیا، 1 سال گزر گئے ابھی تک نہیں دیا۔ کئی لوگ تو ڈبا دیتے ہیں، پیپر لکھ لے کے بھی ڈبا دیتے ہیں، کچھ لوگ تو پیپر نہیں لکھاتے، تو ان لوگ بھروسے پہ دے دیتے ہیں، تو بعد میں بول دیتے تم دیے کہاں جی، کیا ہے تمہارے پاس دلیل، کیا ہے تمہارے پاس پروف، بتاؤ بول کے بول دیتے۔ تو قرض لے کے اس طرح پیسوں کے تعلق سے جھوٹ بولنا، ڈبا دینا، نہیں لکھنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے، جھوٹ ہے۔ کچھ لوگ تو قرض دیتے بول کے بلاتے، لیکن ان لوگوں کو ستاتے، نہیں دیتے، دیتا ہوں بول کے امید دلاتے، لیکن برابر ٹائم پہ نہیں دیتے۔ کئی لوگ بچیوں کی شادیوں کے ٹائم پہ، کسی کی بیماری کے علاج کے ٹائم پہ، اچھا ٹھیک ہے بیٹا میں مدد کر دیتا ہوں جا، اب انہوں کرتے نہ بول کے انہوں امید پہ رہتے، برابر وہ پیسے دینے کا رہتا کسی کو، ان کے گھر کو گئے تو فون سوئچ آف، نہیں ملتے، چلے جاتے، اور مدد کرتا ہوں بول کے مدد نہیں کرنا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح 14واں جھوٹ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں میں جھوٹ، اکثر لڑائی جھگڑے جھوٹ کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں، حالانکہ شروعات کرتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہم شروع نہیں کریں، تم پہلے شروع کریں، ہم نہیں بولے یہ بات، تم پہلے بولے، میں ایسا نہیں بولی، تو ایسا نہیں بولی، اس طرح بولتے ہوئے جھوٹی باتیں، گندے گالیاں دینے والے بھی
غلط کام کرنے والے بھی جب فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے جھوٹی بات بولتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرا، میں ایسا نہیں کرا، انہوں پہلے شروع کرے، انہوں پہلے ایسا کرے۔ تو یاد رکھو، چھوٹی بات کو بڑی بناتے ہوئے اور جھوٹی باتیں بولتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا اور لڑائی جھگڑوں میں کورٹ کیس تک چلے جانا۔ اب کورٹ میں چلے گیا کوئی کیس تو پھر اس کے اوپر تو 100 جھوٹ 10 جھوٹ ایڈ کرنا ہی کرنا پڑتا۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، جھگڑا چھوٹا ہے لیکن انہیں لائر بول دیتا، اتنا چھوٹا جھگڑا لے کے تم اگر کیس ڈالیں گے تو اس میں وزن نہیں رہتا، تو کیا کرو، اب شوہر کے اوپر الزام لگا دو، انہوں 10 لاکھ ڈیمانڈ کرے، انہوں ڈوری پوچھے، انہوں میرے کو مارتے تھے، انہوں ستاتے تھے، اس طرح 10 جھوٹ لکھا کے شوہر کے اوپر چلو ڈوری کیس کر دو۔ یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بول کے دنیا میں تو کوئی کیس جیت سکتے ہیں، جھوٹ بول کر کسی کے اوپر ظلم تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا۔ یاد رکھو، کوئی عورت کسی مرد پر یا کوئی مرد کسی عورت پر اس طرح جھوٹے الزام لگا کر کیس کرنا، پولیس اسٹیشن میں جانا، مہیلا منڈل میں جانا، اس طرح کسی کے اوپر ظلم کرنا، ستانا، لڑائی جھگڑے آگے بڑھانا، لڑائی جھگڑے فتنے کرنا، یہ سب چیزیں بہت بڑے گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہے۔ دنیا میں بچ سکتے لیکن آخرت کے دن میں تو نہیں بچ سکتے، قیامت کے دن تو نہیں بچ سکتے، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے ایسے جھوٹ بولتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد گناہ کر کے جھوٹی بات بولنا۔ بہت سارے لوگ چوری کر لیتے، بولتے کہ ہم نے نہیں کیا، زنا کیا ہم نے نہیں کیا، نشہ کیا نہیں کیا۔ تو گناہ کرنے والا ہر آدمی جھوٹ بولتا ہم نے نہیں کیا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ 16ویں چیز، جھوٹی گواہی دینا اور الزام لگانا۔ بہت سارے لوگ دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے، بیچارے اس کی وجہ سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنا پڑتا۔ اس طرح اپن نہیں کرے سو کام، نہیں دیکھے سو چیز کے لیے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، اور وہ جھوٹے الزام کی وجہ سے کئی لوگ تو بدنام ہو جاتے، اچھے اچھے دیندار لوگ بدنام ہو جاتے۔ کئی عورتوں کی طرف سے کچھ دشمن پلان کر کے اچھے اچھے بڑے بڑے عالموں کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے کہ فلاں عالم نے فلاں عورت کے ساتھ ایسا کیا، فلاں لڑکی کو چھیڑا تھا، فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اور جب جھگڑے ہوتے ہیں تو میاں بیوی بھی میڈیا کے سامنے آ کر ایک دوسرے کے اوپر ایسے جھوٹے الزام لگاتے، بیچارے شریف گھرانے کے لوگ شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے زندگی گزارنا پڑتا۔ شریف گھرانے کے لوگ بے عزتی کے ساتھ ان لوگوں کو گھروں کو چھوڑ کے، شہروں کو چھوڑ کے کسی اور پر چلے جانا پڑتا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے جانا پڑتا۔ یاد رکھو، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایسا جھوٹ بول کے ہم دنیا میں تو خوش رہ سکتے، دنیا میں تو شاید جیت سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو نہیں جیت سکتے۔ اس لیے ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے رہیں گے تو ان تمام جھوٹی باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک جھوٹ یہ بھی ہے، سیاست والے، سیاست میں جھوٹ۔ جتنے بھی سیاست کرنے والے ہیں، انہیں کارپوریٹر بننے سے پہلے گھر گھر کو آ کے بولتا میں یہ کراتا ہوں، میں وہ کراتا ہوں، تمہارے گھر کے سامنے نالیاں بناتا ہوں، تمہارا روڈ اچھا کرتا ہوں، تمہارے کو پینشن دلاتا ہوں، تمہارے کو ہر مہینہ 2500 دلاتا ہوں، 5000 دلاتا ہوں۔ اس کے بعد جیت گیا تو ختم، انہیں کون کی تم کون کی، جاؤ۔ جھوٹی بات بول کے عہدہ حاصل کر لیا، جھوٹی بات بول کے سیاسی لیڈر بن گیا، جھوٹ بول کے یہاں تو بچ گیا، جھوٹ بول کے یہاں تو کرسی حاصل کر لیا، لیکن کل قیامت کے دن تو نہیں بچ سکتا۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے جھوٹے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ تو جھوٹ کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اعتماد ختم ہو جاتا، رشتے ٹوٹ جاتے اور معاشرہ خراب ہو جاتا، کسی کے اوپر بھروسہ جو ہے نا وہ بھروسہ ختم ہو جاتا، رشتے بھی ٹوٹ جاتے، بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، جھوٹی بات سے بھی بچنا، جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچنا، جھوٹا الزام لگانے سے بھی بچنا چاہیے، تاکہ ہم سچائی کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو سچائی کے فائدے دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، سچائی کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ بھی دے گا، نہیں تو پھر جھوٹ بول کے دنیا میں تو بچ سکتے ہیں لیکن آخرت کے دن نہیں بچ سکتے۔ یہی چند باتیں تھیں جو آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جھوٹ کے تعلق سے جو بھی باتیں ہوئی، انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو بھی زبان کی طرف سے ہونے والی جو آفتیں ہیں اور وہ کون کون سی آفتیں ہیں جو زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔